لیکن جیسے ہی وہ آرمی ریگستان میں بیدا نامی جگہ پر پہنچے گی تبھی اللہ کا ایک معجزہ ہوگا اور وہ پوری آرمی ریگستان میں دھس جائے گی۔ یہ دیکھ کر سارے مسلمان امام مہدی کو اپنا لیڈر ایکسیپٹ کر لیں گے اور پھر امام مہدی پوری امت کو یونائٹ کریں گے تاکہ وہ پوری دنیا میں انصاف قائم کر سکیں اور سفیانی کو بھی قتل کریں گے۔ جب مسلمان امام مہدی کو اپنا لیڈر مان لیں گے تو ایران، افغانستان اور پاکستان کے کئی ریجنز سے کالے جھنڈوں کے ساتھ فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گی۔ یہ فوج امام مہدی کے پاس پہنچے گی اور امام مہدی کے پاس پاور آ جائے گی تو اب امام مہدی ہندوستان پر حملہ کریں گے۔ جسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت کچھ ہندو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، جو کہ انڈیا میں مودی کی گورنمنٹ آنے کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ انڈیا کی ہسٹوریکل بکس میں ٹیپو سلطان اینڈ اورنگزیب جیسے مسلم لیڈرز کے ناموں کو ریموو کیا جا رہا ہے، جس طرح بابری مسجد کو شہید کر کے مندر بنایا گیا اور کئی شہروں کے مسلم ناموں کو بدل کر ہندو نام رکھ دیے گئے ہیں، جیسا کہ الہ آباد کو چینج کر کے پریاگ راج کر دیا گیا ہے، اور یو پی جیسی اسٹیٹس میں کئی مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو پروٹیسٹس کے بعد توڑ دیا گیا تھا۔ We've been paying our house tax for around 20 years. چلو ہم کو مکان سے بھی تھی، ہمارا سامان بھی ختم ہو گیا، کہاں سوئیں، کہاں بیٹھے، کہاں اس ترپال میں جیون کاٹ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو مسلمان فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھا رہے تھے، ان کے گھروں میں ریڈز تک ڈالی گئی اور ان پر پابندیاں لگا دی گئی۔ بغیر کسی پروفز کے مسلمانوں پر ہندو عورتوں کو شادی کے ذریعے مسلمان کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو اس کے لیے اریسٹ بھی کیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر اور ان کی مسجدوں پر حکومت کی طرف سے سرویلنس کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے لاز بنائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ کھلے عام بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کی آوازیں بند کی جا رہی ہیں، اور کشمیر کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہو۔ اس سب پر مودی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب انڈین کلچر اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ یونائٹڈ نیشنز، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس نے انڈیا میں اس بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا پر اپنا کنسرن ظاہر کیا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر انڈیا کا میڈیا، جنہیں گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، وہ ہندو اور